بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے 58ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم 21 سے آگے گنتی کو پڑھیں گے۔ حسب سابق ہم قاعدے سے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ قاعدہ: 21 سے 99 تک عدد کی تمیز مفرد اور منصوب ہوگی، جیسے 21 رجلاً۔ اب رجلاً تمیز ہے در حقیقت، تو یہ مفرد بھی ہے اور منصوب بھی ہے۔ قاعدہ نمبر 2 میں لکھتے ہیں کہ ہر دہائی کے بعد پہلے 2 عدد کا پہلا جز مذکر کے ساتھ مذکر، اور دوسرے لفظوں میں آپ سمجھ لیں مؤنث کے ساتھ مؤنث ہوگا، جس طرح ابھی ہم نے 11-12 میں پڑھا تھا۔ مذکر کی بھی تمیز پڑھی تھی اور مؤنث کی بھی پڑھی تھی۔ وہ اگلا سبق بھی ہمارا ایسے ہی ہوگا۔ آج ہم مذکر پڑھ رہے ہیں، کل ہم التمیز المؤنث پڑھیں گے۔ اس کی مثال ہے جیسے 21 رجلاً، 22 رجلاً۔ اب یہاں احدا نہیں ہے اور اسنتا نہیں ہے کیونکہ رجلاً ہے۔ نمبر 3، 20 اور اس کے بعد کی دہائیوں کے بعد 3 سے 9 تک کا عدد مذکر تمیز کے ساتھ مؤنث آئے گا، جیسے 23 کتاباً۔ کتاباً مذکر، لہٰذا 23 ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ وہی اصول ہیں جو ہم پچھلے 3-4 اسباق میں مستقل پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ فرق یہ ہو رہا ہے کہ پہلے وہی بات 13-14 کے ساتھ تھی، اب وہی بات 23-24 کے ساتھ ہے۔ ذہن یہ بنانا ہے اب ہم نے کہ 11-12 کے الگ اصول ہیں، وہی 21-22، 31-32، 41-42 ہر ابتدائی 2 عدد پہ اپلائی ہو جائیں گے، اور پھر 13، 23، 33، 43 یہ جتنے بھی ہیں 9 تک، جو بھی اس کا 19، 29، 39 بنتا ہے، یہاں کے لیے الگ رول ہے۔ آخری جو دہائیاں ہیں یعنی 20، 30، 40، 50، 60، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ دہائیوں کا عدد 20 سے 90 تک مذکر مؤنث کے ساتھ ایک ہی حالت میں رہتا ہے، جیسے 30 رجلاً، 30 امرأتاً، تو یہاں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو یہ تو تھے اصول۔ اب ہم دیکھتے ہیں معنی الکلمات کی طرف۔ مصنع کارخانہ، ضیف مہمان، قاعۃ ہال بڑا کمرہ، محطہ اڈا، یعنی کسی بھی، وہ گاڑیوں کا بھی اڈا ہوگا، وہ جہازوں کا بھی اڈا بن سکتا ہے، یعنی جہاں بھی سواریوں کے لیے کوئی مرکز کی حیثیت ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کا ان جرنل جو محطہ استعمال ہو رہا ہے وہ سواریوں سے متعلق ہے۔ عامل مزدور، اور محطۃ القطار ریلوے اسٹیشن، کیونکہ یہاں بھی ریل گاڑیاں جمع ہوتی ہیں۔ تو یہ تو تھے معنی الکلمات۔ صفحہ پلٹ لیجئے، اب ہم دیکھتے ہیں اپنے سبق کو۔ الدرس الثامن والخمسون، 58واں سبق ہے الاعداد، اور اس کے بعد ہے التمیز المذکر۔ گنتی کو جس طریقے سے ہم نے 1، 2، 3، 4 پڑھا تھا، پھر ہم نے 11، 12، 13 پڑھا تھا، تو آج ہم دیکھیں گے 21-22 کو عربی میں کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30۔ اب 30 30۔ تو 21 سے لے کے یہ 30 تک کی گنتی ہو گئی۔ ان گنتیوں کو آپ نے یاد کرنا ہے، وہ مرضی ہے 10 کر کے کریں یا 20 کر کے کریں۔ اب اگر اسی کے ساتھ ہم تمیز بھی جوڑیں کہ یہ جو اتنے عدد ہیں یہ کیا ہیں، کس چیز کے بارے میں بولے جا رہے ہیں، تو آج کے سبق میں کیونکہ مذکر کا انتخاب ہوا ہے، لہٰذا ہم مذکر کے ساتھ اس کا استعمال دیکھیں گے۔ 21 قلماً، اب 21 قلم کی بات ہو رہی ہے، لیکن 1 احدا نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ یہ مؤنث نہیں ہے۔ ساعتن ہوتی تو احدا ہو جاتا، لیکن 1 ہے کیونکہ آگے قلماً مذکر ہے، اور ہم نے پڑھا تھا 11-12 کا الگ قانون ہے۔ 22 قلماً، یہ وہی بات ہو گئی۔ اب یہاں سے 23 سے آگے ہم نے الگ چلنا ہے۔ 23 قلماً، اب دیکھیں پھر وہی والی چیز آ گئی، کیونکہ قلماً ہے لہٰذا ابتدا میں جو ممیز ہے وہ مؤنث ہوگا، ممیز جو ہے وہ مؤنث ہوگا، اور تمیز جو ہے اس کی مذکر ہوگی۔ 24 قلماً، 25 قلماً، 26 قلماً، 27 قلماً، 28 قلماً، 29 قلماً، 30 قلماً۔ اب 30 میں کوئی فرق نہیں آیا، یہ بھی آج ہم نے اصول میں پڑھا ہے۔
اب دیکھتے ہیں کہ ان عادات کو ہم جملے میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں. فی الصندوق 25 قلما، صندوق میں 25 قلم ہیں. فی الفصل 30 طالبا، درسگاہ میں 30 طلبہ ہیں. فی الحافلۃ 28 راکبا، بس میں 28 سوار ہیں. ہؤلاء 24 رجالا، یہ 24 مرد ہیں. ہؤلاء کا جا کے اصول دیکھ لیجئے گا. فی المیدان 22 طفلا، میدان میں 22 بچے ہیں. طفل بچے کو کہتے ہیں، طفلتن بچیاں. اب یہ جو ابھی ہم نے عادات پڑھے، اگر اسی کو ہم سوال میں تبدیل کریں گے تو ہم نے کئی دفعہ اس کا تذکرہ کیا کہ یہاں استفہام میں کم کا آئے گا، کیونکہ عدد کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کہاں نہیں آئے گا، کہاں کے جواب میں عدد نہیں آ رہے ہوتے، سو کم ہی آئے گا. کم قلما فی الصندوق، تو ابھی ہم نے پڑھا تھا فی الصندوق 25 قلما. کم طالبا فی الفصل، تو اوپر والی لائن دیکھ لیں، سامنے بھی لکھا ہوا ہے لیکن ہم اوپر والی لائن میں بھی دیکھ کے جواب دے سکتے ہیں. فی الفصل 30 طالبا. کم راکبا فی الحافلۃ، کم طفلا فی المیدان، کم رجلا ہؤلاء. اب یہ ایک انداز آپ دیکھ لیں، رجلا پہلے آیا ہے اور ہؤلاء بعد میں آیا ہے. ہؤلاء 24 رجلا، رجال نہیں آیا، رجلا. یہ بھی اصول آج ہی ہم نے اپنے سبق میں بھی اس کو دہرایا ہے. تو الحمدللہ آج کا جو سبق ہے وہ یہاں مکمل ہو گیا. اب ہم اپنی تمرین کی طرف بڑھتے ہیں. تمرین میں 2 حصے ہیں، ترجم الاردیہ اور دوسرا حصہ ہے اکتب الارقام بالحروف. مستقل آپ کو یہ مشق کروائی جا رہی ہے کہ یہ جو نمبرز ہیں 22 24 25، ان کو عربی میں کیسے آپ نے لکھنا ہے وہ آپ کو سیکھنا ہوگا. ترجم بالاردیہ کی طرف اگر ہم چلتے ہیں تو فی المصنع 30 عاملا. مصنع ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کارخانہ. کارخانے میں 30 مزدور ہیں. علی المحطۃ 25 راکبا. آج ہی ہم نے پڑھا محطہ کس کو کہتے ہیں؟ اڈے کو. ٹھیک ہے، تو اڈے پر 50 سوار ہیں. دخل القاعدۃ 21 ضیفا. ہال میں 21 مہمان داخل ہوئے. علی المکتب 23 کتابا. میز کے اوپر 30 کتابیں ہیں. للمسجد 24 بابا. مسجد کے 24 دروازے ہیں. فی الکلیۃ 28 استاذا. کالج میں 28 استاد ہیں. کلیہ کالج. اب اس کے بعد اگلی جو تمرین ہے وہ ہے اکتب الارقام بالحروف. تو ہم پچھلا ہی طریقہ اختیار کریں گے کیونکہ ان حروف کو لے کے آپ نے آنا ہے. پہلا میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد باقی سب آپ نے خود لکھنے ہیں. اب یہاں لکھا ہوا ہے 21 کتابیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ واپس پیچھے صفحہ پلٹیں تو وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ 21 کتابا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس صفحے سے 21 لینا ہے اور یہاں جو کتابن لکھا ہے بس اس کے بعد کتابن لکھ دینا ہے، تو جواب آ گیا. 22 قلمن، 25 کرسین، 23 بابن، 26 ولدن، 28 رجلن، 24 تلمیذن، 30 مدرسن. اب یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھیں کہ عربی کی گنتی لکھی کس طرح جاتی ہے. جس طرح 26 پہ غور کیجئے گا، ٹھیک ہے، 28 پہ غور کریں، 24 پہ غور کریں، تو یہ عدد بھی آپ کو اچھے طریقے سے لکھنے آنے چاہیے. الحمدللہ جی، آج کا سبق مکمل ہوا. اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کا فیڈ بیک انتہائی قیمتی ہے ہمارے لیے. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.